ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دستے کے مرکزی رہنما ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیں تو ساڈی مرضی ہے، جواب جویں جی آکھے اویں دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ قائد ملت سلفیہ قائد محترم حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محسن جماعت جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور صدر اجلاس حضرت جناب پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، معزز قائدین، علماء کرام، مہمانان گرامی، باشعور اور غیور ڈی جی خان کے ڈویژن کے اور اڑوس پڑوس سے آنے والے باشعور اور غیور مسلمانوں، آپ دیکھ رہے ہیں وقت کی قلت ہے، قائدین کے خطاب ہونے والے ہیں، اور اس موضوع پہ آپ نے اب تک بہت کچھ سماعت فرمایا۔ میں حصہ ہی ڈالنا چاہوں گا اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ختم نبوت امت مسلمہ کا متفقہ اور اٹل مسئلہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی حقیقت کو اور مسئلہ ختم نبوت کو ان حالات میں دلائل کے ساتھ مزین کر کے عوام تک پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ نابلد اور ناواقف لوگوں کو اپنے دام میں نہ پھنسا سکیں۔ حضرات جی وقار بنیادی طور پہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی جناب کی نبوت و رسالت عالمگیر ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ دوسری جو دین آپ لے کے آئے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور تیسری اور آخری بات یہ اس حوالے سے کہ سرور کونین صلوات اللہ علیہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ذلی بروزی کوئی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا صحرا آپ کے سر پہ سجایا گیا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہاں خطباء میں سے دو تین خطیبوں نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیہ مبارکہ پہ گفتگو کی ہے۔ یہ آیت بذات خود ختم نبوت پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے انبیاء کو آپ کے آنے کے بعد اپنی نبوتوں کے خاتمے کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار، ایسے حالات میں آپ لوگ اہل حدیث احباب کو بالخصوص بیدار ہو کر جاگ کر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ،
دنیا کے اعتبار سے ہم سب سے آخر پہ آنے والے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم سب سے پہلے آگے جانے والے ہیں، حساب ہمارا سب سے پہلا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام نے سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، علی تیرا مرتبہ اور مقام میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، مگر لا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ترمذی کے اندر وہ روایت موجود ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت و رسالت کا نظام منقطع کیا گیا، لا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرات، اس پہ آپ نے دلائل سنے۔ میں اگلے حصے میں داخل ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں، اہل حدیث بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شہینوں، کونین کا رب گواہ، تحفظ ختم نبوت کرنے والوں کی امداد غیب سے اللہ فرماتا ہے۔ میں صرف ایک حوالہ عرض کروں، اسود انسی یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، ان میں یہ بھی مدعی نبوت تھا۔ یہ ایک نبوت کا بھی دعوے دار تھا اور یمن پہ بھی حملہ آور ہو کے یہ بادشاہ بن گیا تھا۔ ایک کریلا ایک نیم چڑھا، پھر ہوا کیا؟ اس نے سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں کو چن چن کے مارا۔ ایسے میں ایک آدمی آیا ان کے پاس، ابو مسلم خولانی اس کا نام ہے، اس نے اسے قریب بلایا اور کہا، تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ اب غیرت والا، ایمان والا، محمدی محبت والا، حضور کی عقیدت دل میں رکھنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، میں نہیں سنتا، بہرا ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ بتاؤ، جانتے ہو جناب محمد، مرضی تو جی آکھنا چنگا نہیں گل، جناب محمد، تڑپ کے ذرا اور محبت سے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اب بات تھی ایمان کے اظہار کی، جھوم کے کہنے لگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تصور کریں، غصہ تو اس کو آنا چاہیے تھا اور آیا۔ اس نے سوال کو بار بار دہرایا، محب رسول نے جواب اسی انداز میں دیا۔ بالآخر اسے اتنا غصہ آیا، اپنے مشیر سے کہنے لگا، لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاؤ، بڑا الاؤ تیار کرو، اس محمدی غلام کو، ختم نبوت کے دعوے دار کو پکڑو اور آگ میں پھینک دو۔ اسے پکڑا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ یمن کی سرزمین پہ میرا اللہ اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت آپ کرنے والا ہے۔ آگ نے اس کو تو کیا جلانا تھا، اس کے کپڑوں کو بھی کچھ نہ کہا۔ یہ اندر سکون سے بیٹھا ہے اور اس کو اور غصہ آ رہا ہے۔ اس کے مشیر نے کہا، بادشاہ تو بادشاہ بھی ہے، میرا نبی بھی ہے، میرا مشورہ اسے جلدی سے نکالو، ملک بدر کر دو، لوگ جب سنیں گے تو بھاگ جائیں گے، میرا دل بھی مچل رہا ہے، ایسے نہ ہو حالات خراب ہو جائیں۔ چنانچہ انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ یمن کی سرحد سعودیہ کے ساتھ ملتی ہے، سواری دے دی گئی، یہ سیدھا مدینہ طیبہ میں چلا۔ آپ جانتے ہیں جب زبان پہ مدینہ آئے، محبت و عقیدت سے سینہ ٹھر ہی جاتا ہے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ سیدھا مدینہ طیبہ میں گیا، سواری باہر باندھی اور اندر جا کے اس نے نماز شروع کر لی ایک ستون کے سامنے۔
اس کے جانے سے پہلے کائنات کے امام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، دیکھ لو وعدہ بھول جاندے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، آپ کا انتقال ہو چکا تھا، جناب ابوبکر صدیق خلیفہ رسول اللہ بن چکے تھے، اتفاق سے عمر فاروق خطاب کے بیٹے وہاں موجود تھے۔ یہاں کوئی بندہ نیا آئے تو بندہ پہچان ہی لیتا ہے، دیکھا بندہ نیا ہے، یہاں کا باسی نہیں، یہاں کا رہنے والا نہیں، یہ قریب گئے، اس نے سلام پھیرا، اس سے علیک سلیک کے بعد پوچھا بھئی کہاں سے ہو، کون ہو؟ اس نے کہا میں عبداللہ بن صوب ہوں اور یمن سے آیا ہوں۔ جب یمن کا نام لیا تو خطاب کا بیٹا عمر تڑپ گیا، کہا یہ بتاؤ کذاب یمن، اسد انسی کو کہتا ہے، کذاب یمن نے جس بندے کو آگ میں ڈالا تھا اس کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، اب تھا تو یہی، کذاب یمن نے جس بندے کو آگ میں ڈالا تھا اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی میرے نبی کا تربیت یافتہ تھا، اطمینان سے دیکھا، غور سے دیکھا، اس کے سکون کو دیکھا، طمانینت کو دیکھا، چہرے کی نورانیت کو دیکھا، کہنے لگے تجھے اللہ کی قسم ہے سچ سچ بتا دو تو ہی تو وہ بندہ نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں میں ہی ہوں۔ اٹھایا، بغل گیر ہوئے اور خوشی سے آنکھوں سے پانی رواں تھا۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی جب ہجرت کے موقع پہ سرور کائنات علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے بتایا ہجرت کا آرڈر ہوا ہے۔ میرے بابا نے کہا مصاحبت رفاقت نصیب ہوگی، فرمایا ہاں ابو بکر تو میرے ساتھ جائے گا۔ میرا بابا خوشی سے رو رہا تھا، میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے پانی رواں ہے اور مسجد کے کونے میں خلیفہ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، یہ وہاں ساتھ ان کو لے جاتا ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق ہیں، ادھر عمر ابن خطاب ہیں، درمیان میں یہ ابو مسلم خولانی ہے، اور عمر فاروق کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو نے عمر کو اس کی اپنی زندگی میں اس امت کی اس ہستی کا دیدار کروایا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے خلیل والا معاملہ فرمایا۔ حضرات اٹھو، کمر بستہ ہو جاؤ، آج اس مسئلے کے لیے ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا۔ میں آخری گزارش کر کے اپنی اجازت چاہوں گا، باقی باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، معاملہ صرف عقائد تک نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، ختم نبوت کا ہی نہیں ہے، حیات مسیح نہیں ہے، بلکہ قادیانی ملت نے اسلامی تقویم کو بھی تبدیل کیا ہے۔ محقق العصر مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے قادیانی کافر کیوں، انہوں نے وہ لکھا اس کی احمدیہ یومیہ ڈائری سے کہ انہوں نے اپنے مہینوں کے نام جو ہمارے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، اس کے مقابلے میں لے، محرم کے مقابلے میں سلو، پھر تبلیغ، امان، شہادت، ہجرت، احسان، وفا، ظہور، تبوک، اخا، نبوت اور فتح، یہ انہوں نے اپنے مہینے بنائے ہیں۔ ان کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مقام شکر ہے اللہ نے فضل فرمایا اور وطن عزیز میں قادیانی ملت کو اقلیت قرار دلوایا۔ آج جہاں جہاں سے یہ مسئلہ رسک رہا ہے، اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ اور آخر پہ یہ عرض کرتا ہوا اجازت چاہوں، حضرات ذی وقار اٹھو، کونین کا رب گواہ جو ختم نبوت کے معاملے میں ڈنڈی مارے، خرابی کرے،
اور اس کے مقابلے میں جو آگے بڑھے گا، اٹھو مل کے اعلان کر دو، پیغام دے دو، جو میلی نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے۔ اور تو انو اللہ جنت کھڑے انشاءاللہ بھی نہیں کہہ سکتے، او تا توڑے مردانہ ولوا ہو تو انو اللہ تو انکو آباد شاد رکھے۔ جو میلی نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے۔ چنگی طرح ٹوٹی نہیں آنکھ ڈیلا باقی ہے، دوبارہ جرت کے ساتھ، جو میلی نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے۔ ابو جہل و ابو لہب کے بیٹو سن لو، ہم دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ دیں گے۔ سبحان ربک۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔